بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جس طرح انسانوں کو حساب محشر کے بعد بارگاہ رب العزت سے پروانہ بخشش جاری ہوگا یا معاذ اللہ طفول جہنم کا حکم ملے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عذاب کا سامنا ہوگا۔ سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک جنیا یعنی جن عورت وادی ذی طوی میں رہتی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا شریف ترین انسان تھا کہ جس کی شادی کر دی گئی۔ جب اس کی شادی کا 7واں دن تھا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی جان، میں دن کے وقت کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، مجھے تم پر قریش کے نہ سمجھ لوگوں کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ میں سلامتی کی امید رکھتا ہوں۔ ماں نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور کعبے کی طرف چل پڑا۔ اس نے طواف کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل ادا کیے۔ پھر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے بنی صاحب کے قبیلے کا ایک شخص آیا جس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد مکہ میں گویا جنگ چھڑ گئی اور ایسا غبار اڑا کہ پہاڑ بھی دکھائی نہ دیتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قبیلہ بنو زہم کے بہت سے لوگ اپنے اپنے بستروں پر جنوں کے ہاتھوں مرے پڑے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند عورتیں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے تعجب اور حیرانی میں ڈال دیا کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہ تھیں۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئیں تو باہر نکل آئیں۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں۔ وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک دشوار گزار گھاٹی میں پہنچی، پھر اس گھاٹی پہ چڑھ گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے اس پہ چڑھ گیا، پھر وہ اس سے نیچے اتری تو میں بھی اتر گیا۔ پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئیں تو میں بھی ان کے پیچھے داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کچھ معمر افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن زبیر، آپ یہاں کیسے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی مجھے وہ انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہوئی۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عورتیں یعنی جنات میں سے ہیں۔ اے ابن زبیر، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا کہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا دل کرتا ہے، حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں بھی تازہ کھجور کا نام و نشان نہ تھا، لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجوریں لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو باقی بچ گئی ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور گھر واپس آیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مخلوق کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی وہ کہ جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی، دوسری وہ مخلوق جو تمام کی تمام جہنم میں جائے گی، جبکہ بقیہ 2 اقسام میں سے بعض جنت اور بعض جہنم میں جائیں گے۔ تمام کے تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے اور جو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہوں گے، اور وہ جو جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی تو وہ جن و انس ہیں۔ انہیں نیکیاں کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور وہ کفر اور گناہ کرنے پر سزا بھی پائیں گے۔ ناظرین گرامی، سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر دیں۔ غرض تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے قدموں کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دی، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اپنی پسندیدہ دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا کہ جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے رب یعنی پروردگار کی حیثیت سے پہچانیں اور صرف اس کی عبادت کریں، اور انسان و جنات کی تخلیق
کا مقصد وحید ہی عبادت قرار پایا ہے۔ جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش و خرد ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھے، میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے؟ انسان کی فوقیت و برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ یہ شرف و فضیلت اور یہ حیثیت ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف متعدد اعتبار سے کہ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کو جنت اور جہنم میں جانا ہوگا، اسی طرح سے جنات کے ساتھ بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ جاتا ہے، یہ رہے گا۔ اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے، تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہے۔ یہ 4 قسم کے جو فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو طے ہے کہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ جن کی آیات میں ہے، آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنے قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ جن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہ اٹھائے گا۔ جنوں میں یہ بھی مسلم اور غیر مسلم پائے جاتے ہیں، میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور یہ کہ ہم سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پہ چل رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس میں 2 رائے نہیں کہ جنات خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں، جنات مسجد نبوی میں بھی حاضری دیتے ہیں، اور دنیا کے چپے چپے پر ہر موجود عبادت گاہوں میں بھی جاتے ہیں۔ برے لوگ بھی ہیں، جیسا کہ آسمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔